بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صہیونی رجیم کے اندھے حامی امریکہ میں 10 دن گزارنے کے بعد جاری ہونے والے اپنے تازہ بیان میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے درمیان استوار تعلقات کو نازک قرار دے دیا۔ نفتالی کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اسرائیل کی حیثیت کبھی بھی اتنی کمزور نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت اسرائیل امریکیوں کی نظر میں ایک مسترد شدہ ریاست بن چکا ہے۔ نفتالی کا کہنا تھا کہ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ نہیں رہی اور اب یہ صورتحال ریپبلکن پارٹی تک بھی پھیل چکی ہے۔ نفتالی نے خبردار کیا کہ قدامت پسند گروہ بشمول MAGA تحریک بھی خود کو اسرائیل سے دور کر رہا ہے، اور یہ کہ امریکیوں کی نوجوان نسل حتیٰ کہ ریپبلکنز کی بھی اب اسرائیل کے لیے کم ہمدرد ہو چکی ہے۔ نفتالی کا کہنا تھا کہ اسرائیل اب امریکیوں کی نظر میں امریکہ کے کندھوں پر بھاری بوجھ بن چکا ہے، اور امریکی یہودی کمیونٹی بھی اب مبینہ طور پر یہود دشمنی کی وسیع لہر کا سامنا کر رہی ہے۔ نفتالی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال عالمی سطح پر اسرائیل کی عملیاتی آزادی پر پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف دوستو، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی تازہ ترین کوششوں کے دوران ہی اسرائیلی حکام کی سیاسی اور سیکیورٹی نشستوں سے متعلق ایک ہونے والی خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غاصب اسرائیلی وزیر اعظم ہی تھا کہ جس نے نت نئی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کے عمل کو معطل کر دیا تھا۔ تمام اسرائیلی رہنماؤں نے غلط اندازہ لگا رکھا تھا کہ انسانی دباؤ حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے برعکس اس فیصلے کے 5 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نہ صرف حماس کمزور نہیں پڑی، بلکہ غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کے حوالے سے اسرائیل کے غیر انسانی رویے نے بھی بین الاقوامی سطح پر صہیونی رجیم کے امیج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا پہلا مرحلہ مصر اور قطر کی ثالثی اور امریکہ کی حمایت سے 19 جنوری کے روز شروع ہوا تھا، جو مارچ میں ختم ہو گیا، جبکہ اس دوران حماس نے تو اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا، تاہم نیتن یاہو نے اس معاہدے کے دوسرے مرحلے کو ترک کرتے ہوئے 18 مارچ سے غزہ میں دوبارہ قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پھر اسرائیل نے غزہ سے انخلاء، جنگ کے خاتمے، فلسطینی قیدیوں کے انجام اور انسانی امداد کی تقسیم پر موجود اختلافات کا بہانہ بناتے ہوئے دوحہ میں حماس کے ساتھ جاری بالواسطہ مذاکرات سے یک طرفہ طور پر دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ اسرائیلی اندازوں کے مطابق غزہ میں اب بھی تقریباً 50 اسرائیلی قیدی موجود ہیں، کہ جن میں سے 20 کے زندہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 11,000 فلسطینی شہری قید ہیں، جنہیں انسانی حقوق کے متعدد اداروں کے مطابق تشدد، بھوک اور طبی غفلت کا مسلسل سامنا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود روس سے سستا تیل جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا تھا کہ وہ روس سے سستا تیل خریدنا جاری رکھیں گے، حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دوستوں عائد ہونے والی ممکنہ سزاؤں کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وہ تازہ ترین موڑ ہے دوستو جو اس مسئلے میں آیا ہے، جسے بھارت نے سمجھا تھا کہ وہ اس کو حل کر چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت میں اضافی ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر گودی بدبودار میڈیا اور صحافی تلملا اٹھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بھارت کے خلاف سخت معاشی پالیسیوں پر بھارتی میڈیا کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روس سے تیل خرید رہا ہے، بلکہ اسے فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ یوکرین میں روسی فوج کے ہاتھوں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اب بھارت پر ٹیرف میں اور بھی اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔
صدر ٹرمپ کے ٹیرف نافذ کرنے کے اعلان کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے امریکہ اپنی نیوکلیئر انڈسٹری کے لیے روس سے یورینیم کمپاؤنڈ خریدتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر بھارت روس سے رائیتی تیل لے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ہماری توانائی کی ضروریات معیشت اور صارفین کے مفادات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، نہ کہ بیرونی دباؤ پر۔ طوفان فلورس نے برطانیہ کو دوستوں ہلا کر رکھ دیا ہے، پروازیں، ٹرینیں، فیسٹیول سب بند۔ تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کے باعث متعدد پروازیں، ٹرینیں اور کشتیاں منسوخ، جبکہ تفریحی تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، شمالی انگلینڈ اور یارکشائر میں تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یارکشائر میں کئی تفریحی مقامات کو بھی بند کر دیا گیا، جبکہ درخت گرنے اور سڑکوں پر رکاوٹوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ مسجد الحرم کے امام اور خطیب شیخ یاسر الدوسری نے دوستوں اپنے خطبہ جمعہ میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جھوٹے یا خریدے گئے اکاؤنٹس کے ذریعے جعلی فتوے اور من گھڑت بیانات معاشرے میں فساد اور علماء کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر شائع یا شیئر کی گئی ہر بات کا جواب روز قیامت اللہ کے حضور دینا ہوگا۔ انہوں نے ایسے اکاؤنٹس کو خطرناک قرار دیا جو دانستہ طور پر جھوٹ پھیلا کر معاشرتی انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ فون کا غلط استعمال اب لوگوں کو قریب لانے کی بجائے تنہائی، حسد اور ناشکری کو فروغ دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا جعلی زندگیوں اور بے جا تقابل کے ذریعے بن چکا ہے جو روحانی اور معاشرتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ امام کعبہ نے جعلی فتوے اور علماء کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کو اسلام دشمن مہم کا حصہ قرار دیا اور مسلمانوں کو محتاط رہنے کی تلقین کی۔ روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی تیاری، جانچ اور تعیناتی پر کسی پابندی کا پابند نہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کی جانب سے مسلسل انکار کے بعد روس کے پاس اب اس معاہدے کی پاسداری کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ روس نے امریکہ کو بارہا خبردار کیا، مگر امریکی اقدامات سے واضح ہو گیا کہ وہ ایسے میزائل یورپ، ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نہ صرف 2019 میں اس معاہدے سے یک طرفہ دستبردار ہو گیا تھا، بلکہ اس کے بعد مذکورہ میزائلوں کی تیاری جاری رکھی اور مشقوں کے لیے انہیں ڈنمارک اور فلپائن جیسے علاقوں میں منتقل بھی کیا۔ روس کا کہنا ہے کہ اب روسی قیادت جوابی اقدامات کا فیصلہ کرے گی جو مغربی ممالک کی سرگرمیوں، میزائلوں کی تعیناتی کی تعداد اور عالمی استحکام کی مجموعی صورتحال پر منحصر ہوگا۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ شمال مشرقی یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ لڑنے والوں میں پاکستان، چائنا اور افریقی ممالک کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سپاہیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس محاذ پر چائنا، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور کچھ افریقی ممالک کے جنگجو شامل ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان نے یوکرین میں جاری تنازع میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ شرکت سے متعلق الزامات کو بے بنیاد، من گھڑت اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اب تک یوکرینی حکومت نے نہ تو حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی ان دعووں کے حق میں کوئی قابل تصدیق یا ٹھوس شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان اس معاملے پر یوکرین سے باضابطہ رابطہ قائم کرے گا اور اس نوعیت کے الزامات کی وضاحت طلب کرے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی 2023 میں بی بی سی کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے 2 امریکی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ $364 ملین کا اسلحہ فروخت کرنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کے ذریعے ہتھیار مبینہ طور پر یوکرین پہنچائے گئے، تاہم پاکستان نے اس روسی سفیر کی جانب سے ان الزامات کو مختلف مواقع پر مسترد بھی کیا تھا۔
سوڈان کے جنگ زدہ شہر الفاشر میں دوستوں قحط شدت اختیار کر گیا ہے۔ خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب، جبکہ شہری بھوک مٹانے کے لیے جانوروں کے چارے پر گزارا کرنے لگے ہیں۔ دوستو، یہ خبر ان پی ٹی آئی پاکستانی تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے گندے آنڈوں کے لیے ہیں جو ایڑیاں اٹھا کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، صرف ایک بندے کی خاطر۔ ایک بندہ ان کو اتنا پسند ہے، عمران خان۔ حالانکہ دوستو وہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن یہ لونڈے لپاڑے گندے غلیظ آنڈے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ بہرحال شہر کا مکمل محاصرہ ہے، خوراک اور ادویات کی ترسیل تقریباً بند ہو چکی ہے۔ مقامی شہریوں نے دنیا سے مدد کی دہائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مر رہے ہیں، خدا را خوراک اور دوا فراہم کی جائے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ معمولی بیماریاں جیسا کہ ہیضہ بھی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ شہر میں ادویات کی شدید قلت ہے، جبکہ ہسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز نے امدادی قافلوں کو روک رکھا ہے، جبکہ کئی بار خوراک کی ترسیل پر حملے کیے گئے ہیں، جس سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کوششیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ استنبول میں ترکیہ کی تاریخی آیا صوفیہ مسجد کو دوستوں آگ لگانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اور مسجد میں آگ لگانے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں زائرین کی تعداد کم ہو چکی تھی۔ سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ مشتبہ شخص کسی بھی آتشگیر مواد کے بغیر مسجد میں داخل ہوا اور سیکیورٹی سکینر سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر گیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ شخص مسجد کے ستونوں کے پیچھے چلا گیا، جہاں اس نے کاغذوں کو پھاڑ کر ان میں آگ لگا دی اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ آگ لگنے کے بعد مسجد میں موجود ایک خاتون نے دھواں دے کر فوراً امام کو اطلاع دی، جنہوں نے سیکیورٹی کو آگ پر قابو پانے کی کوشش کے لیے بلا لیا۔ جلتا ہوا قالین فوراً ہٹا دیا گیا، جس سے 1500 سال پرانی تاریخی مسجد کو دوستوں بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ استنبول پولیس نے اعلان کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران شخص کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔